سر سچویشن تو آپ کے سامنے ہے، بہت سنگین حالات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس سے بڑی جو کہتے ہیں بربریت ہے کہ بھارت کی جانب سے بغیر اطلاع جو ہے پانی چھوڑنے پر پنجاب حکومت نے وفاق کا یا متعلقہ طور پر جو فورسز ہیں کیا رد عمل جو ہے سامنے آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے یہ بالکل ایک خبر ضرور تھی جو انڈین سلال ڈیم سے پانی کے پروسپیکٹیو ریلیزز کے بارے میں، لیکن جیسے کل بھی ہم نے یہ میڈیا سے شیئر کیا کہ اس کی کوئی کنفرمڈ آفیشیل چینل سے کوئی نیوز اس طرح سے نہیں تھی، اور لیکن پھر بھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ تمام ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو الرٹ کیا ہے، اور ہم رات بھی تمام ولنریبل ایریا سے ڈپٹی کمشنرز نے لوگوں کو نکال لیا ہے، لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی پانی کا بہاؤ چناب میں کوئی غیر متوقع طور پہ بڑھنے کی کوئی کسی قسم کی خبر نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی اس وقت تینوں دریاؤں کی بات کی جائے تو تینوں دریاؤں میں جیسے آپ نے کہا کہ بالکل طغیانی کا اس وقت عالم ہے، اور جو چناب کا بڑا ریلا ہے وہ اس وقت تریمو پہ بڑے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ کل ہیڈ محمد والا اور ملتان کی طرف بڑھے گا. اسی طرح جو راوی کا بڑا ریلا تھا وہ بھی اس وقت ہیڈ سدنائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آج شام میں اور کل کے اوقات میں یہ وہاں پہ پہنچے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ستلج ہے، ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی مسلسل اس کا بہاؤ بہت تیز ہے اور ہائی فلوز ہیں، لیکن اب ساتھ ساتھ ہیڈ سلمان کی اور ہیڈ اسلام کی طرف بھی یہ پانی نیچے بڑھ رہا ہے. یہ تمام پانی 4 تاریخ کو یہ پنجند کے مقام پر علی پور مظفر گڑھ میں اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ راجن پور اور رحیم یار خان سے ہوتے ہوئے 6 تاریخ کو سندھ میں داخل ہو جائیں گے. تو پوری طرح سے تمام صوبائی ادارے، پی ڈی ایم پنجاب، ڈپارٹمنٹ تمام الرٹ ہے. اور سر آپ نے بتایا کہ یہ جو ہیڈ مرالا سے ملتان تک کا آنے والا جو سیلابی ریلا ہے اس کے اثرات کم کرنے کے لیے جو ہے پی ڈی ایم اے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی بر وقت ہم نے بریجز کو انشور کیا، وہ بریجز قادر آباد کے مقام پہ ہوں یا رواز برج جھنگ پہ ہوں یا اسی طرح جھنگ شور کوٹ روڈ پہ گڑھ مہاراجہ برج میں ہوں. ان تمام بریجز کو ٹائملی آپریشنلائز کیا گیا اور اس پانی کی انٹینسٹی کو کم کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں بہت زیادہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو نیچے کے اضلاع ہے ملتان اور ڈاؤن ورڈز، ادھر ہم بڑی تباہی سے انشاءاللہ بچ پائیں گے. جی عرفان علی کاٹیا صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. بھارت کی جانب سے جب پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس کا کیا ایک سسٹم ہوتا ہے؟ بر وقت اطلاع کتنی دیر پہلے دی جاتی ہے، اور اطلاع کے بعد جو ہے کیسے میجرز لیے جاتے ہیں؟ جی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ تمام جو اس طرح کے بہاؤ ہیں، ایک تو ان کو ٹائملی مینر میں وہ شیئر کرنے کے نہ صرف پابند ہیں بلکہ یہ ریگولیٹڈ فلوز ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے کوئی بھی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں ہوئی، اور انڈس واٹر ٹریٹی کی اور اوور آل انٹرنیشنل لا کی کلیئر اینڈ شیئر وائلیشنز تھی یہ. لیکن ہم اپنے سورسز سے تمام دریاؤں کی اور اوور آل جو فلوز کی سچویشن پہ وفاقی ادارے بھی اور صوبائی ادارے بھی پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں. جی، اور اگر مزید ایسا کچھ ہوتا ہے، بھارت کی جانب سے پانی مزید چھوڑا جاتا ہے تو کیا خدشات جو ہیں وہ پیش نظر ہو سکتے ہیں؟ مین خدشہ یہی ہے کہ جو ہماری ریلیف اور ریسکیو کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ ضرور پھر ایک دفعہ ہیمپر ہوں گی، اور جو ان میں جدت ہے اس میں پرابلمز آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو پرابلمز تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پوری انتظامیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر خود اور پوری انتظامیہ اس وقت لوگوں کی تحفظ کے لیے اور پھر ان کے ریلیف کے لیے پوری طرح سے سرگرم عمل ہے. جی ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس طرف کی طرف نظر ڈالیں جہاں جھنگ ہے، منڈی بھاؤدین ہے، ملتان سے متاثرہ اضلاع میں کتنے ریسکیو کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں، اور متاثرین کو کس طریقے سے سہولیات جو ہیں باقاعدہ طور پہ فراہم کی جا رہی ہیں؟ جی ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی اس وقت میں آپ سے اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا شیئر کروں گا یہ لمحہ بلمحہ بدل رہے ہیں، کیونکہ پانی آگے آگے گزرتا جا رہا ہے اور تباہی مچاتا جا رہا ہے. لیکن اب تک تقریباً 550 کے قریب ریلیف کیمپس پورے پنجاب میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور اسی طرح
تقریباً 20 لاکھ سے اوپر جو آبادی ہے وہ اس وقت تک متاثر ہو چکی ہے. ہم تقریباً 7.5 لوگوں کو 7.5 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہوئے ہیں, اور ان تمام ریلیف کیمپس میں کھانے کا انتظام, کک فوڈ, اس کے علاوہ میڈیکل اور لائف سٹاک کا پراپر کور وہ دیا جا رہا ہے. جی اچھا سر, یہ بتائے گا کہ یہ جو پانی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ تباہی مچا دی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہمارا انحصار ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. فصلوں کی تباہی اور ان کے جو مکانات کے نقصان کی جو ابتدا ہے اس کا تخمینہ کیسے ہوگا, اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہی ابھی پانی ریسیڈ کرے گا تو اس کے بعد اس پہ پراپر ایک سٹرکچرڈ وے میں تمام کراپ کا اور سٹرکچرز کے ڈیمیج پہ سروے سٹارٹ کیا جائے گا, اور اس کو بہت جلد حتمی شکل دے کے تمام لوگوں کے چیف منسٹر پنجاب نے یہ کلیئرلی اس کو ڈائریکشن دی ہے کہ تمام لوگوں کا ہر قسم کا جو نقصان ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے DGPD MA عرفان علی کاٹیا صاحب.